على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام انسان کی خواہش ہے اور خصوصاً مسلمان کی کہ موت کے بعد جنت میں چلا جاؤں. اگرچہ جنت والے کام نہ بھی ہوں تب بھی ہر مسلمان کی ایک خواہش اور آرزو ہے کہ میں جنت میں جاؤں. اور یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا انعام اور فضل اور مہربانی ہے کہ جس کو جنت نصیب ہو جائے. ایک مقام پہ رب کائنات نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کامیاب بندہ وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. اللہ رب العالمین کی رحمت میں آنے والا بندہ وہ ہے جس کا داخلہ جنت کا ہو جائے، موت کے بعد اس کو جنت نصیب ہو جائے. یہ بہت بڑا رب کائنات کا انعام اور فضل اور مہربانی ہے. لیکن یاد رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بندہ اپنے زور پر، اپنی طاقت پر نہیں جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جس پر رب کی رحمت ہوگی. اللہ کی رحمت کے ساتھ بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اپنے زور پر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی جنت میں جاؤں گا تو رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ جب بھی بندہ جنت کی دعا کرے تو اس کی رحمت کی دعا کرے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر. کبھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، بڑے روزے رکھنے والا ہوں، بڑا متقی ہوں، لہذا جنت میرے اوپر واجب ہو چکی ہے. نہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ بندہ جنت میں جائے گا. اس طرح ہم بھی آج کل گاڑیوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جنت ساری حسین کی. غلط ہے جملہ. اس کی رحمت ہوگی تو بندہ جنت میں جائے گا. اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. مسجد نبوی ہے، مدینۃ المنورہ ہے، مسجد نبوی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا خیریت؟ اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جنت کی تیاری کرنے کے لیے کہ موت کے بعد اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اس پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اونچی سبحان اللہ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، او میری امت والے ہو، اللہ جنت میں داخل کرے گا اپنی رحمت کے ساتھ. کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. کبھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا، ناز نہ کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کا کرنا، چاروں طرف سمندر ہے، اس سمندر میں اللہ نے ایک بلندی بنائی، پہاڑ کو پیدا کیا ہے. وہ مالک ہے، اس کی مرضی جس طرح کر لے اسے کون پوچھنے والا ہے. توجہ توجہ، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. توجہ ایمان والے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں چاروں طرف پانی ہے، سمندر ہے، ان چاروں طرف میں درمیان میں رب نے پہاڑ بنایا ہے. اس
پہاڑ کی چوٹی پر بنی اسرائیل کا ایک بزرگ رہتا تھا، ولی رہتا تھا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جبرائیل بتلا گئے ہیں، اور اس پہاڑی پر اس کے تھوڑا نیچے ایک انگلی جتنا اللہ نے چشمہ نکالا، وہ قادر ہے، اس کی مرضی آئے جس طرح کر لے، جس کی صفت ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک انگلی جتنا چاروں طرف پانی کھا رہا ہے، نمکین ہے، سمندر کا پانی ہے، درمیان میں چھوٹا سا ایک انگلی جتنا اللہ نے چشمہ نکالا ہے، میٹھا پانی ہے وہاں پر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتلایا ہے اس پہاڑ پہ ایک درخت انار کا ہے، اللہ کا کرنا ہے، انار سال کے بعد انار پھل دیا کرتا ہے، لیکن رب کی قدرت ہے کہ وہ انار روزانہ ایک انار لگا کرتا ہے، اور وہ آدمی کی عادت ہے کہ وہ بندہ صبح بھی شام بھی اس کی عادت رات ساری تہجد میں گزار دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ یاد رکھنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ افطار بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون متسخرین۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ رحمت ہے جو بندہ روزہ دار صحیح روزہ افطار کیا ہے، جو ہی سویا ہے آنکھ لگی ہے اگلا روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کنسپٹ تھا ہی نہیں جو ہماری امت میں امام الانبیاء کی امت کے اندر سحری بھی ہے افطاری بھی ہے۔ کیا مانا 24 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ دن سارا روزے میں گزارتا ہے، رات ساری نوافل میں گزارتا ہے۔ 50,000 سال گزر گئے ہیں، صرف رمضان المبارک کا مہینہ روزے کا نہیں ہے، صرف رمضان المبارک میں تہجد نہیں ہے۔ ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھیں اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھ لیتے ہیں، رمضان المبارک میں 4 رکعت تہجد کی پڑھیں اپنے آپ کو ولی سمجھ لیتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں اپنے آپ کو بڑا مجاہد سمجھ لیتے ہیں۔ توجہ ایمان والے، میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال گزر گئے ہیں، رات ساری عبادت میں گزرتی ہے، دن سارا روزے میں گزرتا ہے، اور شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، وہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، ایک انار تازہ لگا ہوا وہ کھا لیتا ہے، اس سے افطار کرتا ہے اور اسی چشمے کا پانی پیتا ہے۔ 50,000 سال گزر گئے، اللہ رب العالمین کی دربار میں اس نے دعا کی ہے اللہ میری 2 دعائیں قبول کرنا۔ توجہ ایمان والے، سیدنا امام الانبیاء نے فرمایا پہلی دعا اس نے کی اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں موت آئے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اور کائنات والو اللہ کو سب سے زیادہ ادا جو پسند ہے بندے کا سر سجدے کے اندر ہو۔ یہ ساری باتوں میں ساری اداؤں میں رب کو سب سے زیادہ پسند ہے بندے کی پیشانی سجدے کے اندر ہو، رب کے آگے جھکا ہوا ہو۔ اس نے کہا اللہ
مجھے موت دینا، سجدے کی حالت کے اندر دینا۔ اور دوسری دعا کی ہے ربا میرے وجود پر کوئی تبدیلی نہ آئے، اللہ قیامت تک میرے وجود کو بحال رکھنا۔ ربا لوگ قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے، اللہ مجھے اسی طرح سجدے کی حالت میں اٹھا لینا۔ توجہ ایمان والے، رب نے دونوں دعائیں قبول کی ہیں۔ موت کا وقت قریب آیا، بندہ سجدے کی حالت میں اندر ہے، اللہ نے فرمایا اسرائیل جا میرے بندے کا روح نکال کے لا۔ روح نکل گیا ہے، اب بھی بغیر روح کے اس کی باڈی سجدے کی حالت میں ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں آقا ہم آتے جاتے جب اس کو دیکھتے ہیں اب بھی وہ اسی سجدے کی حالت کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اسی حال کے اندر اٹھے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں، عام دن نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے عرض کیا آقا قیامت کا دن کس طرح ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یحشر الناس عراۃ حفاۃ غرلا، بالکل الف کی الف مخلوق ہوگی، کسی کے وجود پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے حیا کی وجہ سے دوپٹہ منہ پہ ڈال دیا، رونے لگ گئی، رو کے عرض کرتی آقا مرد بھی کٹھے عورتیں بھی کٹھے، حیا نہیں آئے گا؟ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا الامر من ذالک یا عائشہ، عائشہ حیا تو تب آتا ہے جب عقل اپنے ٹھکانے پر ہو، جب ہوش اپنے ٹھکانے پر ہو۔ وہاں تو پیغمبروں کی آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، کہہ رہے ہوں گے رب سلم سلم سلم، اللہ ہمارا خیال کرنا باقی تیری مرضی ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر امام الانبیاء کو رب نے فرمایا میرا سونا پیغمبر قیامت کا دن کس طرح ہوگا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا میں ایسے زمین کو ہلا کر رکھ دوں گا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن زمین ہلا دی جائے گی، ایسا ہلاؤں گا کہ اس وقت اپنا ہوش بھی باقی نہیں رہے گا، اپنی اولاد کو بھی اٹھا کر پھینک کر مارے گا۔ اور مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماتے ہیں میں زمین کو ہلا کر رکھ دوں گا، جو کچھ تم زمین پر کرتے رہے زمین میں جتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بغیر نکال کے مار دے گی۔ اس وقت انسان کہے گا ہے کیا ہو گیا ہے؟ ایک کئی معنی مفسرین کرام نے کیا، ایک پر اتفاق کرنے لگا وہ جہاں زنا کرتا رہا وہاں وہ زمین بول پڑے گی، جہاں چوریاں کرتا رہا وہاں وہ زمین بول پڑے گی، جہاں گناہ کرتا رہا جو نیکی کرتا رہا جو کچھ بھی کرتا رہا زمین گواہی دے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ بندہ سجدے کی حالت میں اٹھے گا، اللہ فرمائے گے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، یہ جنت تیرے لیے۔ وہ بندہ رک جائے گا، کہے گا اللہ تیری رحمت سے جنت تو مل گئی ہے، ربا پر میری نیکیوں کا کیا بنا، میرے روزوں کا کیا بنا؟ میں ساری ساری رات نوافل پڑھا کرتا تھا، ساری ساری رات گزر جاتی تھی، اللہ 50,000 سال گزارے ہیں، ربا میری ان نیکیوں کا حساب تو کر، اللہ کی وہ نیکیاں کہاں جائے گی؟ اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ پھر فرمائیں گے
جا میرا بندہ میری رحمت سے جنت میں چلا جا. وہ پھر کہے گا اللہ نہیں ذرا میری نیکیوں کا حساب تو کرنا. تیسری مرتبہ اللہ پھر فرمائے کہ جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. پھر وہ بندہ کہے گا اللہ میری نیکیوں کا کیا بنے گا جو میں نے اتنی باتیں کی ہیں. اللہ رب العالمین فرمائیں گے چلا پھر حساب دینا. رب کائنات ایک آنکھ کا حساب لینا شروع کر دیں گے. یہ نظر تیری آنکھ والی دونوں آنکھیں نہیں ایک آنکھ کا حساب ہوگا. یہ چلتے چلتے اتنا حساب ہو جائے گا 50,000 سال کی نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گی ابھی آنکھ والی نعمت باقی ہوگی. اللہ فرمائیں گے بتلا یہ دوسری آنکھ ہے. بتلا جب تو کچھ بھی نہیں تھا تجھے چلنا کس نے سکھایا. بتلا تجھے دماغ کس نے دیا ہے. ابھی وہ نعمت بھی رہتی ہے. تیرے دانت تھے جسے تو چبایا کرتا تھا وہ نعمت بھی رہتی ہے. زبان میں اللہ نے دیا میرا ذکر کرتا گفتگو کرتا وہ نعمت بھی رہتی ہے. تیرے ہاتھوں میں طاقت دی ہے تیرے ہاتھ پکڑنے کی قوت رکھتے تھے وہ نعمت ابھی رہتی ہے. یہ پاؤں کی نعمت اللہ ایک ایک نعمت گنوانا شروع کر دیں گے. رب کائنات فرمائیں گے بتلانا وہ جو تو میٹھا پانی پیا کرتا تھا چشمے کا چاروں طرف سمندر تھا اس میں پانی جس نے پیدا کیا ہے اس پانی کی نعمت رہتی ہے. سال کے بعد انار فصل دی پھل دیا کرتا ہے. تجھے روزانہ تازہ انار میں اللہ دیا کرتا تھا اس انار کی نعمت ابھی رہتی ہے. جب اللہ رب العالمین نعمتوں کا حساب لینا شروع کر دیں گے گردن جھک جائے گی نظر جھک جائے گی. رب کائنات فرشتوں سے فرمائیں گے اسے پکڑو جہنم میں ڈال دو. ذرا ایمان سے ذرا بتلائیے ذرا تصورات کے اندر آئی ہے 50,000 سال میں ایک گناہ کوئی نہیں ساری نیکیاں ہیں. 50,000 سال روزے میں گزارے 50,000 سال نوافل میں گزارے اور موت کے بعد سجدے کی حالت میں موت آ جائے اور سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہو ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. 5 وقت اگر نماز پڑھ لی ہے اس پر بڑا فخر ہوا کرتا ہے. توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے. عرض کرے گا فرشت جبرائیل سے جبرائیل ذرا رب سے ملاقات تو کروانا. اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے واپسی لے آؤ. یہ اللہ کی دربار میں پھر واپسی پہنچے گا. رب کائنات فرمائیں گے ہاں بتلا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا اللہ مجھے آج پتہ چلا ہے تیری نعمتیں تو بے حساب ہے. ربا وہی اپنی رحمت نازل فرما. اللہ پھر اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کریں گے. عرض کر رہا تھا کہ جنت ملے گی تو اس کی رحمت کے ذریعے ملے گی. جب بھی بندہ دعا کرے تو یہی دعا کرے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر. اور گناہ سے بندہ بچتا ہے تو اس کی رحمت سے بچتا ہے. اپنے زور پر وہ اللہ کے دربار میں